بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ روح نشاط دوستان اہل حدیث کانفرنس، حاصل یاد رفتگان اہل حدیث کانفرنس۔ روح نشاط دوستان اہل حدیث کانفرنس، حاصل یاد رفتگان اہل حدیث کانفرنس۔ نظم و عمل کی داستان، عزم و ثبات کی چٹا، نظم و عمل کی داستان، عزم و ثبات کی چٹا، باغ نبی کی باغبان اہل حدیث کانفرنس۔ روح نشاط دوستان اہل حدیث کانفرنس، حاصل یاد رفتگان اہل حدیث کانفرنس۔ مسلک خیر کی زبان، دعوت حق کی ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ تشریف لا رہے ہیں حضرت مولانا شیخین توحیدی اہل حدیث یوتھ فورس پنجاب کے رہنما ہیں، آپ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے۔ پتہ نہیں آپ لوگ یہاں پہ سننے کا ذوق رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، پنجابی سنیں گے یا اردو میں؟ جیسے آپ بولیں گے ویسے انشاءاللہ۔ ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے، رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے، جس کے در سے جو مانگو ملے گا وہی، جس کے در سے جو مانگو ملے گا وہی، ہم کو ان کے سوا اور کیا چاہیے۔ ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء حبیب خدا امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و بالا پر عزیز بھائیوں،
محسن بزرگوں اور دوستوں، قابل صد احترام عزیزم ماؤں اور بہنوں، آج کی یہ سالانہ قرآن و سنت کانفرنس آپ کے ساتھ ملاقات کا یہ ذریعہ کہ اللہ نے مجھے یہ موقع نصیب فرمایا کہ آپ کے پر نور چہروں کی زیارت کر سکوں۔ وقت مختصر ہے، میں بلا تمہید اپنی بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں کہ آج ملک پاکستان کہ جس کو ریاست مدینہ کا نام دیا جا رہا ہے، لیکن حقائق کچھ اور ہیں۔ اگر ان حالات پر نظر دوڑائی جائے تو سمجھ یہ آتی ہے کہ جس پاکستان کو لا الہ الا اللہ کے نام پہ لیا گیا تھا، آج چاہیے تو یہ تھا کہ اس پاکستان کے اندر قرآن و سنت کا نفاذ ہوتا، لیکن حقائق اس سے برعکس ہیں۔ آج جس لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ اس ملک کو بنایا گیا تھا، آج اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے۔ اگر نظر دوڑائی جائے تو کہیں قرآن کی توہین ہمیں ہوتی نظر آ رہی ہے۔ لا الہ الا اللہ کے نام پہ لیے گئے اس ملک میں کہیں صحابہ اکرام کی توہین نظر آتی ہے، ان پہ تبرہ نظر آتا ہے۔ اور میں اپنی زندگی کی بات بتلاتا ہوں، بزرگ تشریف فرما ہے، جب سے یہ ملک مارز وجود میں آیا ہے، کبھی اتنی صحابہ پہ توہین، صحابہ کی توہین نہیں کی گئی جتنی اب کی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جھوٹا نعرہ جو ریاست مدینہ کا لگایا جا رہا ہے، اس کے پیچھے عزائم کچھ اور نظر آتے ہیں۔ لیکن میں اہل حدیث کا ادنا سا کارکن ہونے کے حیثیت سے آپ کے سامنے یہ بات رکھ دینا چاہتا ہوں کہ عنقریب آل الحدیث میدان عمل میں نکل چکے ہیں، اور انشاءاللہ الرحمن ہم اس ملک میں، جس ملک کے لیے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں، اس ملک میں انشاءاللہ صحابہ کی توہین برداشت کی جا سکے گی۔ ہم ان صحابہ کی عظمت کیوں نہ بیان کریں کہ جن کے بارے میں اللہ نے آسمان سے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور یہ وہ صحابہ ہے۔ مجھے ایک بات یاد آئی، مدینہ طیبہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ننھا صحابی مدینہ کی گلی سے گزر رہا ہے، سامنے منافقین کی مجلس ہو رہی ہے، ان کا بڑا مجلس پڑھتے پڑھتے یہ جملے کہتا ہے، یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل۔ ہم ان قریب معاذ اللہ محمد اور محمد کے صحابہ کو مدینہ سے ذلیل کر کے نکال دیں گے۔ اس ننھے صحابی نے سنا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے محبوب میں مدینہ کی گلی سے آ رہا تھا، وہاں منافقین کی ایک مجلس ہو رہی تھی، ان کا بڑا مجلس پڑھتے پڑھتے یہ جملے کہہ رہا تھا۔ میرے آقا نے سنا، فرمایا اچھا یہ بات ہے، یہ تو ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، امن کی باتیں کرتے ہیں، اجلاس امن کمیٹی میں بیٹھتے ہیں، اور پیچھے سے یہ باتیں، بلاؤ اس کو۔ بلایا گیا، جبہ کبہ پہنا ہوا، پگڑی پہنی ہوئی، آ کے حضور کے سامنے بیٹھا۔ حضور نے فرمایا تم نے ہمارے بارے میں، میرے اور میرے صحابہ کے بارے میں یہ باتیں کی ہیں؟ فوراً تقیہ کرتا ہے، اس وقت بھی تقیہ تھا، آج بھی تقیہ ہے، کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے میں آپ کے اور آپ کے صحابہ کے بارے میں یہ بات کروں؟ آپ کو بتلایا کس نے؟ آقا فرماتے ہیں مجھے یہ میرے صحابی نے بتلایا ہے۔ کہنے لگا محبوب ایک طرف میں بڑا، میں چودھری، میں وڈیرا،
میں جبے کبے والا، ایک طرف تیرا یہ ننھا صحابی، میں جھوٹ بولتا ہوں بڑا ہو کے، یہ سچ بولتا ہے چھوٹا ہو کے۔ محبوب ابھی خاموش ہے، آسمان سے آواز آتی ہے جبریل۔ فرمایا جی رب جلیل کیا حکم ہے؟ فرمایا میرے محبوب کے بولنے سے پہلے زمین پہ چلے جاؤ اور جا کے میرے نبی کو بتلا دو، یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل۔ محبوب یہ تیرا ننھا صحابی سچ بولتا ہے، یہ جبے کبے والا جھوٹ بولتا ہے۔ ہم ان صحابہ کی عظمت کا ڈنکا کیوں نہ بجائے، اور آج ان صحابہ پہ طعن کی جاتی ہے۔ کبھی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھونک ماری جاتی ہے، جناب حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی آڑ لے کے، اہل بیت کی آڑ لے کے کبھی جناب عمر پر تبرہ کیا جاتا ہے۔ حضرات تم نے کبھی پڑھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں کہ یہ صحابہ آل بیت سے کتنی محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق فرمایا کان ابو بکر یکرم الحسن والحسین ویعذبہما وکذالک عمر وکذالک عثمان۔ فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے، اور میرے پیغمبر علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ میری امت میں سے جو بندہ اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتا، جو بڑا اپنے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ خلافت سیدنا ابو بکر صدیق کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر حسن ہے ادھر حسین ہے، حسن کی عمر 6 یا 7 سال ہے، حسین کی عمر 5 یا 4 سال ہے۔ چاہیے تو یہ تھا یہ بچے ہیں، ان کے سر پہ دستے شفقت رکھا جاتا، لیکن انداز ابو بکر کیا ہے؟ فرمایا کان ابو بکر یکرم الحسن والحسین۔ ابو بکر ان سے شفقت نہیں کرتے، ان سے صرف محبت نہیں کرتے، ان سے صرف پیار نہیں کرتے، بلکہ ابو بکر ان کا اکرام کیا کرتے تھے، احترام کیا کرتے تھے۔ کان ابو بکر یکرم الحسن والحسین ویعذبہما وکذالک عمر۔ پھر حضرت عمر کا دور خلافت آتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن منبر پہ تشریف فرما ہے، خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایسے سامنے مسجد کے دروازے سے حضرت حسین داخل ہوتے ہیں، ہاتھوں میں کینکریاں پکڑی ہوئی ہیں، چھوٹی عمر ہے، کینکریوں سے کھیلتے کھیلتے اور منبر کے پاس آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں اے عمر نیچے اتریے ممبر سے، یہ ممبر ہمارے بابا کا ہے، تم اپنے بابا کے ممبر پہ جا کے خطبہ جمعہ ارشاد فرماؤ۔ عمر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہا بیٹا یہ تو تیرے نانا کی عظمت ہے، یہ تو تیرے بابا کی شان ہے کہ ممبر ان کا ہے۔ عمر کا کہاں سے ممبر آ گیا؟ پیار سے ممبر کے اوپر بٹھایا، خطبہ ارشاد فرمایا، فارغ ہوئے، حسین کو انگلی سے لگایا، گھر لے گئے، جا کے کہا بیٹا مجھے یہ بات بتلاؤ کہ آپ کو یہ بات کس نے سکھلائی؟ واہ حسین تیری عظمت پہ صدقے جاؤں۔ کہنے لگا عمر مجھے کسی نے نہیں کہا، میرے دل میں آیا میں نے کہہ دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج عمر پہ تبرہ کیا جاتا ہے، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آڑ لے کے عمر وہ ہے۔ ایک دن اپنے دربار خلافت میں تشریف فرما ہے، حضرت حسین ملنے کے لیے آئے، دیکھا سامنے عبداللہ بن عمر بھی کھڑے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا میں نے عمر سے ملنا ہے، امیر المومنین سے ملاقات کرنی ہے رضی اللہ عنہ۔ بیٹے نے کہا کہ میں بھی حسین ملنے کے لیے آیا ہوں، بابا اندر مصروف ہیں، فارغ ہوتے ہیں تو مل لیتے ہیں۔ انتظار کیا، حضرت عبداللہ بن عمر بھی واپس چلے گئے، حضرت حسین بھی واپس ہو لیے۔ ایک دو دن کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، کہا بیٹا حسین کبھی ملنے کے لیے آ جایا کرو۔ کہا امیر المومنین آیا تھا، آپ میٹنگ میں مصروف تھے، ملاقات نہیں ہو سکی۔
عبداللہ بن عمر بھی انتظار کر رہے تھے، میں بھی کر رہا تھا، وہ بھی واپس چلے گئے، میں بھی واپس چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ نوٹ کیجئے، کہا بیٹا حسین میں تم سے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اور اس محبت کی وجہ یہ ہے کہ میں عمر بن خطاب بکریوں کا چرواہا، آج اللہ نے امیر المومنین بنایا ہے، تو اللہ کے بعد تمہارے نانا محمد الرسول اللہ کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، ثم انتم، پھر تمہاری وجہ سے، اہل بیت کی وجہ سے۔ حضرات یہ اہل بیت سے اتنی محبت صحابہ کرنے والے، آج ان کو آمنے سامنے کھڑا کر کے جو انتشار پھیلایا جا رہا ہے، ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والے، آج اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اہل الحدیث کا ایک ایک فرزند، اہل حدیث کا ایک ایک نوجوان، انشاءاللہ جب تک سانس میں سانس ہے ہم صحابہ کی توہین برداشت کر سکتے۔ تو آخری پیغام دینا چاہتا ہوں، نوجوانوں اٹھو، الاسلام یالو سے مزین ہو کر لیظہرہ علی الدین کلہ کے علم کو لے کر اٹھو، اور کانٹوں کی پیاسی زبانوں کو اپنے پاؤں کے آبلوں کا پانی پلاؤ، صحراؤں میں پاک پانی کی بنیاد رکھو، اور خوف خدا کو دل میں بسا کر ہر خوف سے بے خوف ہو کر ان ظالم لوگوں کو بتلا دو کہ اے چار سوئے زندہ سے ڈرانے والوں، شاید تم نے ہمیں میدان فرات میں دیکھا ہی نہیں، رب کعبہ کی قسم زندہ و جاوید ہیں ہم، موت سے ڈرنا تو ہم نے، اگر موت سے ڈرتے ہوتے کبھی علامہ شہید کی شہادت کے بعد ہم گھروں سے نکلتے، اور یزدانی شہید کی شہادت کے بعد گھروں سے نکلتے۔ اے چار سوئے زندہ سے ڈرانے والوں، شاید تم نے ہمیں میدان فرات میں دیکھا ہی نہیں، رب کعبہ کی قسم زندہ و جاوید ہیں ہم، موت سے ڈرنا تو ہم نے سیکھا ہی نہیں۔ دیکھ فرعون کے لہجے میں ہم سے بات نہ کر، ہم تو پاگل ہیں تم جیسے خدا مجھ سے الجھ پڑتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔